بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس مجلس میں ادہم شرقاوی صاحب اچھے مصنفوں میں سے ہیں، قرآن حدیث سیرت سے مؤثر استنباط رہتا ہے، مضمون کی گہرائی رہتی ہے، چوٹ لگتی ہے دل پر ان کی تحریروں کے ذریعے سے، زمانے کے اشکالات کے جواب بھی ہوتے ہیں، غیر معمولی قسم کے پہلوؤں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ چند آیتیں اور ان کے لکھے ہوئے دروس اسباق پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ ابتدائی جماعتوں کے طلباء کے لیے، عوام الناس کے لیے اس آیت کا پس منظر ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت ہی گھناؤنی اور غیر فطری عادت میں تھی، مردوں کا مردوں سے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں نکاح کی ترغیب دی، بہت کڑتے تھے حضرت لوط علیہ السلام، قرآن نے اسے نقل کیا۔ قوم لوط نے جواب دیا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، نکال دو حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کو، اس مزاج کے لوگوں کو اپنے گاؤں سے۔ بہت پاک بن رہے ہیں یہ لوگ، بہت سدھرے ہوئے بن رہے ہیں یہ لوگ۔ ہر زمانے میں بگڑا ہوا معاشرہ اسی رویے کو اپناتا ہے۔ مصلحین میں، نیک بندوں میں، داعیوں میں جب کوئی غلطی نہیں ملتی ہے، کمزوری نہیں ملتی ہے، تو وہ خوبی اور نیکی کے ذریعے سے عار دلاتے ہیں۔ کیا پاک بننا، طہارت کی زندگی گزارنا یہ عیب ہے؟ لیکن عار دلایا جا رہا ہے ایک کمال کے ذریعے سے، انہم اناس یتطہرون۔ گھٹن ہوتی ہے نیک بندوں کے ذریعے سے بگڑے ہوئے انسانوں کو، اس لیے کہ وہ ان کو کمی کا احساس دلاتے ہیں۔ جسم فروش عورت یہ چاہتی ہے کہ ساری عورتیں بدکاری میں آ جائیں، چور یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ چور بن جائیں۔ تاکہ زنا کاری کا داغ نہ رہے ہمارے چہرے پر، چوری کا عیب نہ سمجھا جائے ہماری پیٹھ پر۔ رشوت والے یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملازمین رشوت خور ہو جائے، اس لیے کہ حلال لقمہ ان کے منہ میں کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ ماں باپ کے نافرمان یہ چاہتے ہیں کہ سب نافرمان بن جائیں،
اس لیے کہ فرما بردار بیٹوں کو دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ تو اونچائیوں تک جانا نہیں چاہتے، اونچائی تک پہنچے ہوئے لوگوں کو نیچے لانا چاہتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ سنایا کرتے تھے، کبڑے سے پوچھا گیا، کبڑا اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی کمر مڑی ہوئی ہو، جسم جھکا ہوا ہو، اس سے پوچھا گیا آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو اس نے کہا پوری دنیا کبڑی ہو جائے۔ اس کی خواہش یہ نہیں ہے کہ میرے جسم کا عیب ختم ہو جائے، میرے جسم کا علاج ہو جائے، اس کی خواہش یہ ہے کہ پوری دنیا میری طرح معیوب ہو جائے تاکہ میرا عیب باقی نہ رہے عالم میں۔ دنیا انگلی اٹھاتی ہے پردہ پوش عورت پر، یہ قدامت پسند ہے، یہ اصول پسند ہے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے۔ سچ بولنے والے کو بیوقوف کہتی ہے دنیا، معاف کرنے والے کو بزدلی کے طعنہ دیتی ہے دنیا۔ ہمیں دنیا کے طعنے کی وجہ سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ان کے ضمیر میں مقام ہے اس نیکی کا، ان کے دل میں اعتراف ہے آپ کے ان کمالات کا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ دوسری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نافرمان کے جملے کو نقل کیا، انا اکثر منک مالا۔ کہاں پر ہے قرآن میں؟ سورہ کہف میں۔ دو بھائیوں کا تذکرہ ہے، ایک بھائی نیک مزاج تھا اور ایک بھائی بدکاری میں مبتلا تھا، دولت کا غرور بھی۔ تو اس نے نیک مزاج، نیک طبیعت بھائی سے اپنی فوقیت جتلاتے ہوئے کہا، انا اکثر مالا، میں تو بہت پیسے والا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت ہمیشہ مستحضر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، دین اور شریعت صرف چہیتے لوگوں کو دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے، دین تو اللہ اپنے محبوبوں کو ہی دیتے ہیں، اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ اپنے چہیتے بندوں ہی کو دیتے ہیں۔ اگر مال کا ملنا کامیابی کی علامت ہے تو کوئی فرق نہیں رہے گا سلیمان علیہ السلام میں اور فرعون میں، کوئی فرق نہیں رہے گا حضرت داؤد میں اور قارون میں۔ سب سے بڑے بھکاری ہیں وہ لوگ جن کے پاس صرف مال ہے، سب سے بڑے بھکاری ہیں وہ لوگ جن کے پاس صرف مال ہے، رشتے نہیں، ایمان نہیں، اللہ کی ذات عالی کا تعلق نہیں، آخرت کی تیاری نہیں۔ مال زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، پہیہ ہے، مقصد نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ مال زندگی نہیں ہے۔ پیروں تلے ہو دنیا تو آدمی کا قد اونچا ہو جاتا ہے، سر پر ہو دنیا تو آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔
حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے فرماتے تھے کہ پیر پڑی دنیا چاہیے ہمیں، سر پڑی دنیا نہیں چاہیے۔ مال کا ہونا برا نہیں اگر نیکی کے ساتھ ہو، نعم المال الحلال فی ید العبد الصالح۔ اہم بات یہ ہے کہ مال ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ چیزیں ہیں جو مال سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی وہ چیزیں ہیں جو مال سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ مال سے دوائی خرید سکتا ہے، صحت نہیں خرید سکتا ہے۔ راحت بخش بستر خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا ہے۔ غزل کی کتاب خرید سکتا ہے، محبت نہیں لا سکتا ہے۔ ناچنے والیوں کی قیمت مل سکتی ہے، حقیقی محبوبہ نہیں مل سکتی ہے۔ بتکلف ہنس سکتا ہے، کامیڈیاں خرید کر دیکھ کر دلی سکون نہیں مل سکتا ہے۔ روپیے کے ذریعے سے بچوں کے کھلونے اور بچوں سے تعلق رکھنے والے ادارے خریدے جا سکتے ہیں، بچہ نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ کتابیں جمع کی جا سکتی ہے، اخلاق کی بلندی نہیں لا جا سکتی ہے۔ کار خرید سکتا ہے، پیر نہیں خرید سکتا ہے۔ چشمہ خرید سکتا ہے، آنکھیں نہیں خرید سکتا ہے۔ مالدار ہو یا فقیر ہو، پیٹ کی گنجائش سے زیادہ نہیں کھاتے۔ وہی 2 روٹیاں ہیں، ایک ہی جوڑا پہنتے ہیں فقیر اور امیر بھی۔ ایک سے زیادہ پہنے تو اس کو عقل مند نہیں کہا جاتا۔ جوتیوں کے ایک ہی جوڑے پہنیں گے، ٹریڈ مارک الگ الگ ہو سکتا ہے۔ مال اس لیے جمع کرو تاکہ مال تمہاری خدمت کرے، نہ کہ تم مال کی خدمت کرو۔ مال کو غلام بناؤ، آقا مت بناؤ، خادم بناؤ، مخدوم نہ بناؤ۔ زندگی گزارنے کا ذریعہ اسے بناؤ، اسے ہی زندگی نہ بناؤ۔ کتنی بے مقصد ہے زندگی، کھاتا ہے کمانے کے لیے، کماتا ہے کھانے کے لیے، پوری زندگی اسی چکر میں گزر گئی۔ ہمیشہ یاد رکھو تمہارے پاس وہ چیزیں بہت زیادہ ہے جو کسی پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ تمہارے پاس وہ چیزیں بہت زیادہ ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ تیسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے، اس فہم کا کچھ حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ کون سا قصہ چل رہا ہے؟ اصحاب کہف کا۔ کتا ساتھ میں ہو گیا تھا اصحاب کہف کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے پر ہیبت دے دی، اور وہ غار کے منہ پر بیٹھ گیا۔
کوئی دوسرے جانور حملہ نہ کر سکیں، غار میں داخل نہ ہو سکے۔ کتے کا تذکرہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن میں آ گیا نیک صحبت کی وجہ سے۔ جیسے چھان پھٹک کر کے، دیکھ بھال کر کے کپڑوں کا انتخاب کرتا ہے، ایسے ہی دوستوں کا انتخاب کر۔ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، الرفیق قبل الطریق۔ راستہ بعد میں سے دیکھا جاتا ہے، پہلے سفر کے ساتھی کو دیکھا جاتا ہے، پہلے پڑوسی کو دیکھا جاتا ہے، پھر مکان کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت قیمتی پونجی ہے نیک دوست کا مل جانا۔ ایک گہرا کنواں ہے جس میں تم اپنا راز رکھ رہے ہو، وہ پختہ عقل ہے جس کو تم اپنے معاملات میں شریک کر رہے ہو۔ ایسا کندھا ہے پیار والا کہ جس کا سہارا لینا غم اتار دے گا۔ کتا ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن میں ذکر کر دیا گیا، اس لیے کہ وہ چلا ہے نیک بندوں کے ساتھ۔ مچھلی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے زندہ جاوید کر دیا، اس لیے کہ اس نے اٹھایا، سنبھالا حضرت یونس علیہ السلام کو۔ چونٹی کا تذکرہ آ گیا، اس لیے کہ وہ ہنسی کا ذریعہ بن گئی راحت پہنچانے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ہدہد کا تذکرہ آ گیا، اس لیے کہ وہ اہم پیغام پہنچا رہا تھا بلقیس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ تو انسان زیادہ حقدار ہے کہ وہ نیک صحبت کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کے، تمہارے رب کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے سوا۔ اللہ کے لشکر کو کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے سوا۔ پانی کے ذریعے سے اللہ نے انتقام لیا حضرت نوح علیہ السلام کا، آگ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کیا، مچھلی کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی، مینڈک، جوں اور خون کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کا دفاع کیا، مکڑی کے جالے کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے چھپا کر رکھا، سمندر کے ذریعے سے فرعون کو ڈبویا، مچھر کے ذریعے سے نمرود کو ذلیل کیا، اور گھونس بڑے بڑے چوہوں کے ذریعے سے قوم سبا کے ڈیم کو بہا دیا، اور کاغذ کو کھا جانے والے کیڑوں کے ذریعے سے، کیا کہا جاتا ہے، دیمک کے ذریعے سے کفار مکہ نے جو وثیقہ معاہدے کے کاغذات کعبۃ اللہ پر آویزاں کیے تھے اسے ختم کر دیا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ابرہہ کی فوج، ابرہہ کے ہاتھیوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں جائیں گے،
مکہ مکرمہ میں توڑنے کا ذریعہ نہیں بنیں گے کعبۃ اللہ کو، پھر بھی وہ زبردستی ہانک کر لے جانے لگا۔ کعبۃ اللہ کے متولیوں کے پاس، محافظین کے پاس کوئی لشکر نہیں، لیکن اللہ کا لشکر ان کے ساتھ ہو گیا۔ عبد المطلب نے چھوڑ دیا کعبۃ اللہ کو، چلے گئے پہاڑوں پر اور وہاں پر دعا کرنے لگے۔ تعبیر کی ہے مصنف نے کہ انہوں نے اپنی تلوار کو تو میان میں رکھ لیا، دعا کی تلوار کو نکال لیا۔ اور وہ مشہور جملہ فرمایا تھا، انما انا رب الابل وان لهذا البيت رب سيمنعه، میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی حفاظت کروں گا، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ابابیل کو بھیجا۔ طاقتور دشمنوں کو اللہ ہلاک کرتے ہیں اپنی کمزور ترین مخلوقات کے ذریعے۔ ایک آیت ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور کہا گیا زمین سے کہ پانی اپنے اندر لے لے، آسمان تھم جا، پانی ختم ہو گیا، فیصلہ پورا ہو گیا، جہاز جودی کے پہاڑ پر رک گیا، کشتی رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فتح کا موقع ہے، انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ تباہی کا واقعہ ہے۔ تفصیل کی جانی چاہیے تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل نہیں کی، مختصر گزر گئے۔ بہت تھوڑی تعداد ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، کرۂ زمین پر اتنے ہی انسان باقی رہ گئے جتنے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ موقع تھا اللہ تعالیٰ کے اپنی شوکت کے اظہار کا، فتح کے جشن کے اظہار کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مختصر الفاظ میں اس واقعے کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کامیابیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان تفصیلات کو کوئی خاطر میں لایا نہیں جاتا۔ سمجھدار لوگ اپنی فتح پر زیادہ جشن منانے سے زیادہ اپنے مشن کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ فتح کے جشن منانے میں ایسا مشغول نہ ہو جائے کہ آدمی کا ہدف، مشن اور اس کا مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، یہ سکھایا گیا۔ تدبر کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالو، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ جو پڑھا ہے اس کی حقیقت بھی مل جائے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں ہے
اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، اے اللہ چیزیں ایسی بتا دیجئے جیسے کہ وہ حقیقت میں ہے۔ قرب قیامت کا زمانہ ہے، دجالی فتنوں کی بھرمار ہے، دجل کہتے ہی ہیں معروف منکر نظر آ جائے، منکر معروف نظر آ جائے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ پیش کیا جائے۔ ایسے موقع پر ضرورت ہوتی ہے حقیقت کو جاننے کی۔ کافر حقیقت کو نہیں جانتا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جو ملمع نگاہوں کے سامنے ہے، جو فریب نظروں میں ہے، جو سطحیت عام انسانوں کے سامنے ہے، اسی کے پیچھے دوڑتے رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقائق کا علم نصیب فرمائے۔